والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ گزشتہ نشست میں سورہ مائدہ الحمدللہ تکمیل تک پہنچی. آج سورۃ الانعام سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام خازن رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اور انہی سے ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 20 رکوع، 165 آیتیں، 3100 کلمے اور 12935 حروف ہیں. انعام کیوں کہا جاتا ہے اس سورت کو؟ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں. ہمارے بعض لوگ اس سورت کو سورہ انعام کہتے ہیں، حالانکہ سورہ انعام نہیں ہے، اصل اس کا تلفظ انعام ہے. انعام عربی میں مویشیوں کو کہا جاتا ہے. اس سورت کا انعام اس مناسبت سے نام رکھا گیا کہ اس سورت میں 136 اور 138ویں آیت میں ان مشرکین کا اللہ تبارک و تعالی نے رد کیا جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے لیے حرام سمجھنے لگے تھے. رب کریم نے اس سورہ مبارکہ میں ان کا مکمل رد فرمایا. سورہ انعام کی فضیلت اللہ اکبر، کیا شان ہے. شعب الایمان کی حدیث پاک، حدیث نمبر 2433، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت، پوری جماعت. اور سرکار فرماتے ہیں اتنے فرشتے کہ جس سے زمین و آسمان کے سارے کنارے بھرے. اتنے ملائکہ، اللہ اکبر. اور زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے، اتنے ملائکہ جب آئے تو ان فرشتوں کی وجہ سے زمین ہلنے لگی. تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم فرمایا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اس سورہ انعام میں مضامین کون کون سے ہیں؟ سورہ انعام قرآن مجید میں مذکور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا. دوسری چیز وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کا رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے. اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا. اس کے علاوہ اس صورت میں یہ بھی مضامین بیان کیے گئے. نمبر 1، زمین میں گھوم پھر کر
سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں ویران کر اور ان پر کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ دوسری چیز، جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے اس میں احکام بیان کیے گئے اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا۔ تیسری چیز، والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے اور تندرستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چوتھی چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا اس صورت میں واقعہ بیان کیا گیا اور آخر میں قرآن مجید فرقان حمید اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی۔ اب آئیے ہم جو ہے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کی اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام خازن رحمت اللہ تعالی تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ اس سورت کا آغاز ہوا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس آیت میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی حمد و تعلیم، حمد و ثنا کی تعلیم فرمائی گئی کہ جب وہ حمد کرنے لگے الحمدللہ کہیں، یعنی کیا مطلب؟ جب کھانا کھا لیں اللہ کی تعریف بیان کریں، پانی پیے اللہ کی تعریف بیان کریں، جب کوئی خوشی ملے اللہ کی تعریف بیان کریں، جب کوئی مشکل سے آدمی کو چھٹکارا ملے اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اور آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس میں فرمایا کہ کائنات کو دیکھ کر، اس کے عجائبات کو دیکھ کر اور غور کرے کہ کیسا رب ہے کہ آسمان کو بغیر ستون کو ٹھہرایا، بغیر ستون کے آسمانوں کو ٹھہرایا ہو۔ یہ چھوٹی سی مسجد اگر اس سے ستون نکال دیے جائیں زمین نیچے آ جائے، چھوٹا سا مکان بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتا، لیکن رب کریم کتنی شان و عظمت والا ہے۔ فرمایا کہ غور کرو تمہارے رب کے عجائبات، اللہ اکبر، کہ اس نے بغیر ستون کے اس نے آسمان کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ سورج جو ہے وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، چمکتا رہتا ہے، ستارے چمکتے رہتے ہیں۔ تم جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کی اللہ اکبر کرشمات پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کس قدر شان والا ہے۔ اور امام خازن فرماتے ہیں کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توریت شریف میں سب سے پہلی آیت یہی ہے، توریت شریف میں سب سے پہلی آیت یہی ہے جو سورہ انعام کی پہلی آیت ہے۔ تو اللہ اکبر، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت کو دیکھ کر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمہ وقت اس کی تسبیح و تحلیل جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ یہاں جب زمین اور آسمان کا ذکر ہوا تو میں آج ایک بات آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے فقہا اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء اسلام، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آسمان کا درجہ کم ہے، زمین کا درجہ بلند ہے۔
زمین سے آسمان سے زمین کا درجہ یہ بلند ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو کیسا پیدا فرمایا؟ کتاب العظمہ صفحہ نمبر 557 پر حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا آسمان یہ تھمی ہوئی موج ہے، دوسرا آسمان یہ چٹان ہے، تیسرا آسمان یہ لوہے کا ہے، چوتھا آسمان تانبے کا ہے، پانچواں آسمان چاندی کا ہے، اور چھٹا آسمان سونے کا ہے، اور ساتواں آسمان جو ہے یاقوت کا بنایا ہوا ہے. اور اللہ اکبر، زمین سے آسمان اور عرش کے درمیان فاصلہ کتنا؟ اسی کتاب العظمہ صفحہ نمبر 281 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا، پھر تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کا فاصلہ 500 سال. اللہ اکبر، یعنی 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان، یعنی 7 آسمان تو پورے ہو گئے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 برس، لیکن اس کے بعد 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان پھر 500 سال کا فاصلہ. اور عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پانی پر ہے، اور پانی پر جہاں رب کریم کا عرش ہے وہاں رب کریم اپنی تجلی خاص فرماتا ہے. اب آئیے عزیزان گرامی، زمین کیسے افضل ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے اللہ اکبر، آپ دیکھیے آسمان پر فرشتے صرف نماز پڑھتے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں. جب سے رب نے پیدا کیا وہ اسی طرح قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں. صرف ایک عبادت نماز یہ آسمانوں پر ہوتی ہے. زمین کو فضیلت اس لیے کہ یہاں نماز بھی ہوتی ہے، یہاں روزہ بھی ہوتا ہے، یہاں حج بھی ہوتا ہے، اور یہاں زکات بھی دیا. آپ دیکھیے وہاں سے جو ہے ایک عبادت ہوتی ہے، اور زمین پر اللہ اکبر عزیزان گرامی اتنی ساری عبادتیں ہوتی ہیں. اور آسمان کو اللہ اکبر یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہاں ملائکہ رہتے ہیں، وہاں ملائکہ رہتے ہیں. اور زمین کو اس لیے فضیلت زیادہ عطا فرمائی کہ یہاں انبیاء اور سردار انبیاء آرام کر رہے ہیں. اس لیے اس زمین کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور زیادہ رحمت جو ہے وہ عطا فرمائی. اب آئیے زمین و آسمان میں مناظر ہوا، گفتگو ہوئی. زمین آسمان سے بولی میں تجھ سے افضل ہوں، زمین آسمان سے بولی میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ رب نے شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں اور پہاڑوں سے مجھے زینت عطا کی. اب آسمان نے جواب دیا میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھ میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، عرش و کرسی ہے، اور جنت مجھ میں ہے. اب زمین نے کہا مجھ میں کعبۃ اللہ ہے، جس کی زیارت کے لیے انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین اور عام مومنین آتے ہیں. آسمان نے جواب دیا مجھ پر بیت المعمور ہے، اس کا طواف جو ہے ملائکہ کرتے ہیں، مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء و مرسلین، تمام اولیاء و صالحین کی مقدس روحوں کا ٹھکانہ ہے. اب زمین نے کہا محبوب خدا مجھ میں آرام کر رہے ہیں، محبوب خدا مجھ میں آرام کر رہے ہیں، اور آپ نے شریعت مجھ پر جاری فرمائی ہے. جب آسمان نے یہ سنا تو آسمان سرکار کا نام سن کر خاموش ہو گیا اور عاجز رہا. اور آپ دیکھیے آسمانی کی کمر جو ہے وہ جھک گئی جب یہ کہا زمین نے کہ مجھ پر اللہ کے محبوب آرام فرما ہے. آسمان خاموش ہو گیا اور ایسا عاجز ہوا کہ اس کی کمر جو ہے عزیزان گرامی جھک گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بھی بنائے، زمین بھی بنائی، لیکن آسمان پر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. اور آگے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ،
اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، یعنی ہر اندھیرا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خواہ وہ اندھیرا رات کا ہو، کفر کا ہو، جہالت کا ہو، جہنم کا ہو، یوں ہی ہر ایک روشنی میرے رب نے پیدا کی، چاہے وہ دل کی روشنی ہو، چاہے وہ ایمان کی روشنی ہو، چاہے وہ ہدایت کی روشنی ہو، چاہے وہ علم کی روشنی ہو، چاہے وہ جنت کی روشنی ہو، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اور آگے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے صنم، پتھر کے بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ پتھر کا صنم تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسے آواز دی جائے یہ سن بھی نہیں سکتا، یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتا، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا شان والا ہے، اس نے ساتوں زمین پیدا کی، ساتوں آسمان پیدا کیے، چاند و سورج پیدا کیے، اس نے مخلوقات پیدا کی، اور کیسا کریم رب ہے کہ ساتوں زمین کے نیچے جو کیڑے رہتے ہیں، میرا مولا اس کو بھی پیٹ بھر کے رزق عطا کرواتا، کسی کو جو ہے عزیزان گرامی وہ بھوکا نہیں رکھتا۔ کتنی شان والا رب ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کہ کفار کیا کرتے تھے، بتوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہرا دیتے، اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیتے۔ یہاں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو ٹھہرانا یہ شرک ہے، کیونکہ برا مت مانیے گا، ہمارے ہر گلی اور ہر چوراہے پر ایک مفتی بیٹھا ہوتا، ذرا بھی غوث اعظم کا ذکر کریں کہتے شرک، ذرا بھی 11ویں کا ذکر کریں شرک، ذرا بھی نظر و نیاز کا ذکر کریں شرک۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے جو ہے وہ مفتی بننے میں ڈپلوما کیا۔ آپ دیکھیے بیچارے کو طہارت کے مسائل نہیں پتا ہوں گے، اور شرک کی تو پھر وہ دبا تب جو ہے چلا رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کس کو شرک کہا گیا؟ اسی کو شرک کہا گیا کہ جس کو اللہ کے برابر ٹھہرایا جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سرکار کریم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر انہیں نہیں ٹھہراتے۔ آپ دیکھیے گا ہمارے علماء، ہمارے مشائخ گھنٹوں حضور کی عظمت پر تقریر کرتے ہیں، حضور کے موضوع پر تقریر کرتے ہیں، حضور کی محبوبیت پر تقریر کرتے ہیں، اور سارا بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ کہتے ہیں مسلمانوں ذرا غور کرو کہ جس کا پیدا کیا ہوا حبیب اتنا شان والا ہے تو اس کا خدا کتنا شان والا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کبھی بھی ہم جو ہے حضور کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہراتے۔ آپ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کو پڑھیے، ملفوظات شریف اٹھائیے، اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے علم کے برابر حضور کے علم کو بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ حضور کا علم جو ہے یہ محدود ہے اور اللہ کا علم نامحدود ہے۔ لامحدود کو محدود سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، تو یاد رکھیے گا جتنے بھی غوث و خواجہ ہیں، حضرت سیدنا بابا فرید ہیں، عبداللہ شاہ غازی ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ہم ان سے جتنی محبت کرتے ہیں، ان کے مزارات پر ہم حاضری دیتے ہیں، عقیدت و محبت سے ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، تو ہم ان کو اللہ کے برابر نہیں بلکہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا ولی سمجھ کر جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جہاں پر برابری نہ ہو وہاں شرک بھی نہیں ہوتا۔ تو پتا چلا کہ بلا وجہ جو لوگ شرک کی توپیں چلاتے ہیں ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، ان کو کم از کم شرک کی جو ہے وہ تعریف پڑھ لینی چاہیے۔ اور کبھی آپ پوچھئے گا، کبھی تو فتویٰ لگائے شرک شرک، آپ پوچھئے گا ذرا ادھر ذرا شرک کی تعریف تو سنا ہے، پھر ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا پتہ ہی نہیں۔ توپے چلانے میں تو ماسٹر ہے، لیکن شرک کی تعریف کا بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ویسے تو غسل اور طہارت کے بھی مسائل پتہ نہیں ہوں گے۔ ہوش کے لاخن لینے چاہیے ہر مسلمان پر۔ اس طرح شرک و بدعت کے فتوے لگانا عزیزان گرامی یہ سخت گناہ اور حرام ہے۔
ہم سب کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ اتوار کو مزید جو ہے اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے اور جب تک زندگی ہے قرآن مجید سے وابستگی ہم سب کی نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.